إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه: من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی ایک عام سی کمزوری ہے کہ اسے نعمت ملے، خوشحالی آ جائے تو اترانے لگتا ہے اور اپنے اوقات بھول جاتا ہے، اور تکلیف اور آزمائش آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ نعمتیں ملیں، خوشحالی ہو، آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کر دیتا ہے، اور کوئی ناگواری اور مصیبت آ جائے مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں شکر کرتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، تکلیف اور آزمائش آتی ہے صبر کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں، اس کا تو ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، نعمتوں کی زندگی گزارتا ہے، شکر کرتا ہے، یہ اس کی کمائی۔ آزمائش آتی ہے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کی کمائی۔ مومن کا تو کسی حال میں نقصان نہیں، نہ اس کی دولت میں اس کے لیے خسارہ، نہ اس کی فقر اور تکلیف میں اس کے لیے مصیبت۔ دونوں حالتوں میں یہ کمائی کر رہا، یہ مومن کی شان، یہ اہل ایمان کی خوبی ہے، صبر کرتا ہے۔ اجر بہت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر پر اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے، تو بس اوقات ان انعامات کو سامنے رکھ کر ایمان والا اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک خاتون سامنے سے گزرتی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جنتی عورت دیکھنی ہے؟ ساتھیوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کئی خاتون جنتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مرگی ہوتی ہے اور گر جاتی ہوں اور میری سطر کھل جاتی ہے، دعا کیجئے اللہ اس تکلیف کو دور کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم دعا کرتے ہیں تمہیں صحت مل جائے گی، لیکن ایک بات ہے، اگر اسی حال میں رہو گی جنت ملے گی۔ خاتون کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اسی حالت میں رہنے دیجئے، مجھے جنت چاہیے، بس یہ دعا کیجئے کہ مرگی کی حالت میں بس سطر نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اتنا یقین تھا، جنت کی اس زندگی کی اتنی عظمت اور اہمیت تھی کہ مسلمان کے لیے صبر آسان ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے وہ شکر میں خوش ہوتا تھا، ایسی وہ صبر کے اندر بھی
زندگی کا لطف اٹھایا کرتا تھا کہ شکر میں بھی کمائی ہے، صبر میں بھی کمائی ہے۔ جیسے نعمتوں میں اسے اطمینان ملتا تھا، ایسی تکلیف اور آزمائش کے اندر بھی اس کا دل مطمئن رہتا تھا۔ یہ بڑی خوبی ہے ایمان والوں کی، صبر۔ صبر کہتے ہیں روکنا۔ ایک تو یہ ہے اللہ کے حکم پہ روکنا، اور ایک روکنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اور تیسری صورت یہ ہے کوئی زندگی میں ایسے ناگوار احوال آئے، اس پر اپنی زبان کو جزا فضا سے، اپنے دل کو شکوے شکایت سے روکنا، صبر۔ بس نیکی پہ جم جانا، روک لینا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یہ بھی صبر۔ برائی سے روک لینا اپنے نفس کو، یہ بھی صبر۔ تکلیف دہ حالات میں اپنے آپ کو قابو رکھنا، آپے سے باہر نہ ہونا، صبر کر۔ یہ ساری صبر کی شکلیں عام طور پہ بڑا بننے کے لیے، ایک مجمع کو چلانے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے، رہنما بننے کے لیے لوگ ورکشاپیں کرتے ہیں، لیڈر بننے کی ورکشاپ۔ تو قرآن نے ایک اچھی قیادت کی 4 خوبیاں بتائی ہیں کہ یہ قیادت کر سکتا ہے، یہ لوگوں کو لے کے چل سکتا ہے۔ بسطتاً فی العلم والجسم، 2 خوبیاں یہ ہیں کہ اس کا جسم مشقت اٹھانے والا ہو، اور اس کے پاس علم کا خزانہ ہو۔ مشقت اٹھانے والا جسم اور علم رکھتا ہو۔ جاہل آدمی کیا قیادت کرے گا؟ جو مشقت نہ اٹھا سکے وہ مشکلات گھاٹیوں میں کیسے سفر کرے گا؟ 2 خوبیاں۔ تیسری خوبی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تیسری خوبی ہے کہ اسے اللہ کے غیبی نظام پہ، قدرت پہ یقین ہو، کوئی بھی فیصلہ کرے اللہ کے خزانوں پہ، قدرت پہ یقین کے ساتھ کرے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے اس کے اندر صبر ہو، اسے اپنے نفس کو قابو کرنا آئے۔ جو اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا وہ نہیں آگے بڑھ سکتا۔ اپنے نفس کو قابو پا لینا یہ بڑی خوبی ہے، صبر کی خوبی ہے اس کا، صبر کر لینا۔ کہ دشمنی ہے، سامنے والا دشمن ہے، لیکن انصاف، اپنے نفس کو انصاف پہ روک لینا بڑی بات ہے۔ دوستوں کے حق میں بھی انصاف اور دشمنوں کے حق میں بھی انصاف، اپنوں کے حق میں بھی انصاف اور ظالم اور دشمنوں کے حق میں بھی انصاف۔ یہ خوبی ہے صبر، اپنے جذبات پہ قابو پا لینا، اپنی خواہشات پہ قابو پا لینا، اپنے نفس پہ قابو پا لینا۔ ایسا آدمی
قیادت کر سکتا ہے، ورنہ آدمی کی قیادت کیا کرتی ہے؟ خواہشات. خواہشات آگے ہوتی ہیں، آدمی پیچھے ہوتا ہے، اور خواہشات اسے گڑھے میں ڈالتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، بے قیمت بنا دیتی ہیں. اس لیے کہ اس کی قیادت کرنے والی کیا چیز ہے؟ اس کی خواہش، اس کا نفس وہ رسوا کر دے گا. تو اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے صبر. اپنے آپ کو روک لینا. اب غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، دشمنوں کے قیدی ان کے پاس ہیں، اور اس دشمن نے اس کے 50,000 سے زیادہ مسلمان وہاں شہید کیے. بچے، عورتیں، مرد، گھر، شہر سب ختم کر دیے. اب دشمن ہاتھ میں ہیں، چاہتے تو ان پہ ظلم ڈھالتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے قیدی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اور بڑا دل گردہ ہوتا ہے، بڑا دل گردہ ہوتا ہے کہ اس قیدی کے حق میں اللہ کے حکم پہ کھڑا ہونا. اور جب انہیں واپس کیا تو وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. جاتے ہوئے وہ قیدی شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا انسان ہے یہ، کیسے اخلاق ہیں ان سے، کیسے انہیں اپنے نفس پہ، جذبات پہ قابو ہے. اور وہ کہنے لگے خود نہیں کھاتے تھے، ہم ہی کھلاتے تھے. ان کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا، ہماری ضرورت پوری کرتے تھے. دشمن ان کے اخلاق کی گواہی دے. مسلمان کی شان تو یہی تھی کہ وہ دشمن کے حق میں بھی، ظالم کے حق میں بھی، کافر کے حق کے اندر بھی انصاف پہ کھڑا ہو، اللہ کے حکم پہ کھڑا ہو. کہاں نرمی اور کتنی نرمی، کہاں سختی اور کتنی سختی. یہ لیڈ کر سکتا ہے نا، یہ مسلمان کی شان ہے. تو ہم تو بس اوقات اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور پھر اس کو دین کا رنگ بھی دے دیتے ہیں. حالانکہ ہو رہا ہوتا جذبات، پوری ہو رہی ہوتی اپنی خواہش، چل رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے پیچھے. تو کمال کی خوبی ہے صبر. اہل ایمان کی بہت نمایاں خوبی ہے صبر، شکر، کہ اللہ کے حکم کے سامنے رک جانا. نیکی کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کھڑا ہو گیا، رک گیا وہاں. اس سے باز رہنا ہے، رک گیا اس سے پیچھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ ڈالا گیا، صبر کیا. جیل میں ڈالا گیا، صبر کیا. گناہ کی طرف دعوت دی، صبر کیا. مفسرین نے لکھا یہ تینوں چیزیں یہ تینوں شکلیں آپ کی زندگی میں تھی. صبر کی تینوں شکلیں تھیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ جب آپ کو گناہ کی طرف بلایا گیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے. بڑا صبر. اس لیے کہ جس خاتون نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا تھا وہاں حسن بھی تھا، وہاں عورت بھی تھی، وہاں پیسہ بھی تھا، وہاں اقتدار بھی تھا. عام طور پہ آدمی کا نفس کہاں شکست کھاتا ہے؟ دولت کے سامنے، یا اقتدار اور عہدے کے سامنے، یا حسن کے سامنے. یہی تینوں چیزیں ہیں جس سے آدمی شکست کھا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں دولت کے سامنے، عہدے کے سامنے، حسن کے سامنے. یہی تین ہتھیار ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا گیا، وہاں حسن بھی تھا، دولت بھی تھی،
اور اقتدار بھی اس کے پاس تھا، اور وہاں قانون کا ڈر بھی نہیں تھا، وہاں کوئی بظاہر سزا بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ملکہ بلا رہی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے. لیکن پھر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ. یوں تو کنویں میں بھی آپ کو ڈالا گیا، یوں تو آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن یہ جو آپ کا صبر تھا، اپنے نفس پہ قابو پانا، اپنے نفس کو روک لینا، یہ بھی ایک صبر کی شان. تکلیف آ گئی، اللہ نے بیٹا لے لیا، کوئی نعمت لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا بیٹا لیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کا بیٹا لے لیا؟ کہا ہاں. کیا کیا کہا اس نے؟ کہا اس نے آپ کی تعریف کی ہے، اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں جنت میں اس کا محل بنا رہا ہوں، اور اس کا نام رکھوں گا بیت الحمد، تعریف کرنے والا کا محل. تم گواہ رہو، میں اس کا محل بناؤں. ایک خاتون قبرستان پہ بیٹھی ہوئی رو رہی، بہت رو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس سے کہا اللہ سے ڈر، صبر کر. پہچانی نہیں، کہنے لگی یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے، آپ پر نہیں آئی. بتانے والوں نے بتا اللہ کے نبی تھے، دوڑتے ہوئی آپ پہ گھر پہ تشریف لائی. کہا یا رسول اللہ معاف کیجیے، غلطی ہو گئی. فرمانا صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت آئی ہوتی ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ شروع ہوتا ہے نا اس پر صبر کرنا، یہ کمال ہے. ایک وقت کے بعد تو آدمی تکلیف کو بھول جاتا ہے نا، آدمی اس درد کو بھول جاتا ہے نا. اصل تو بات تو یہ کہ جب وہ تکلیف آئے آدمی اس وقت صبر کرے، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، چہرے پہ نہ مارے، سینے پہ نہ مارے. ہاں، جدائی پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ بے صبری نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، ان کا بیٹا بیمار تھا، آخری وقت تھا، انہوں نے بلایا ابا کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اسے گود میں لے لیا، اور اسی گود میں اس بچے کی روح نکلی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری. ساتھ کہنے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ محبت کے آنسو ہیں جو اس بچے کا حق ہے. تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ بے صبری نہیں ہے. بے صبری دل میں شکوہ، شکایت، چیخنا، چلانا، یہ بے صبری ہے. آنسو جاری ہو جانا بے اختیار ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. تو صبر ایمان والوں کی بڑی خوبی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو، جان کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے کسی تکلیف میں آ گیا ہو، یا مال کے لحاظ سے کسی تکلیف میں آیا ہو، اور پھر کسی سے اس کے تذکرے نہ کرے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. بس اوقات آدمی مصیبت میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اپنی کمائی ضائع کر دیتا، اپنا اجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے. تکلیف بھی اٹھائی، اجر و ثواب سے بھی محروم ہو، مشقت بھی ہوئی، نقصان بھی ہوا، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا. ورنہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے کا نیکیوں کا سیزن لگتا ہے. یہ آزمائش، مصیبت، یہ بیماری،
ایمان والوں کے لیے ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس کے نیکیوں کا سیزن لگتا ہے، بڑی کمائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ نادانی میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، شکوے شکایت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے شکوے شکایت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی کمائی ضائع کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کی بڑی خوبی ہے اخلاص، شکر، صبر، یہ اہل ایمان کی خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔